برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیفات، کبریائی، بڑائی وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام کے کروڑ ہا کروڑ بے شمار پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمانی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تفسیر کے ساتھ، اور بسا اوقات ہم حدیث مع ترجمہ اور مع تشریح کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو بے شمار ایسے پیغمبر، رسول، انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے ہاتھوں اللہ مالک الملک نے بے شمار معجزات دکھائے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ مالک الملک نے دہتی ہوئی آگ سے بچایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف اور صرف توحید کی دعوت دینے کے جرم میں آگ میں ڈال دیا، تو اللہ مالک الملک کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کی مخالف بن گئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو پھر ہمارے جادوگروں کو مقابلہ کر۔ فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا، اور وہ سانپوں کی شکلوں میں دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سانپوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو ذرا سے سہم گئے، ڈر گئے۔ اللہ مالک الملک نے وحی کی اور کہا کہ موسیٰ اپنی عصا ڈال، لاٹھی ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ لاٹھی ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ مالک الملک سے کوہ طور پر جا کر گفتگو کی، کلام کیا، باتیں کی، یہ ایک معجزہ تھا۔ ایسے نہ جانے بے شمار معجزات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے چل پڑے، لٹا دیا گیا۔ چھری بالکل تیز ہے، چلنے والی ہے، اللہ مالک الملک نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور کو اتار دیا، یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح کے بے شمار معجزات اللہ مالک الملک نے ہمارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جاری کرائے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، نبیوں کے ہاتھوں اللہ نے جو معجزات دکھائے وہ تمام کے تمام معجزات نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، وہ تمام کے تمام معجزات نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ میرے نبی نے جیسا معجزہ دکھایا آج تک اور قیامت تک نبی کے بعد میں کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ میرے بھائیوں، معجزہ میں اور کرامت میں فرق ہے۔ وقت ملے گا انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں، جنگ کا موقع آیا ہے، 2-3 دنوں میں جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر منادی کرائی، اعلان کرایا کہ میں یہ پرچم، یہ جھنڈا اس شخص کو تھاموں گا، اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا، کامیابی دے گا۔ ہر صحابی اس خواہش میں تھا، یہ سوچ لے کر پوری رات گزاری کہ کاش کہ میں وہ شخص بن جاؤں کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے نبی وہ جھنڈا دے دے اور میرے ہاتھوں فتح ہو جائے، کامیابی مل جائے مسلمانوں۔ ہر صحابی نے اسی سوچ میں پوری رات بتا دی، ہر صحابی نے۔ صبح ہوئی، تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بیمار ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فارسلوا الیہ فاتونی بہ، ان کو بلا کر لایا جائے۔ وہ آئے، بسقا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوکا، لعاب دہن ڈالا، اور ڈالتے ہی ان کی بینائی اور بیماری کمزوری بالکل ایسے ٹھیک ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ پہلے آنکھوں میں درد ہوا ہی نہیں۔ یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا میرے نبی کا۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مدینہ مکہ کے اندر انی لأعرف حجرا بمکہ، میں مکہ کے اندر ابھی بھی آج ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، یسلم علی قبل ان ابعث، جو مجھ سے نبی بننے سے پہلے سلام کرتا تھا، یعنی جب میں نبی نہیں بنایا گیا تھا تب بھی وہ پتھر مجھ سے سلام کرتا تھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، یعنی بے جان چیزیں، وہ پتھر جن کو ہم چلتے ہوئے رستے سے ٹھوکر مار کر سائڈ کر دیں، میرے نبی جس پتھر سے گزرتے وہ پتھر آپ سے سلام کرتے، اور فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر کہاں پہ ہے، کون سا ہے جو مجھ سے سلام کرتا تھا۔ بے جان چیزیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کریں، یہ معجزہ ہے میرے بھائی۔ آج ایسے معجزے ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں پر یہ معجزے سرزد واقع نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور رونا بھی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد جو بنوائی وہ مسجد نبوی ہے، اور آج بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی جب بنائی گئی تو پتھروں سے بنائی گئی، کچی مسجد تھی، اور اس مسجد کی چھت کھجور کے تنوں سے اور پتوں سے اور چھالوں سے بنائی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، مسجد کے درمیان میں جیسے ہمارے پلر کھڑے ہیں، ایک کھجور کا تنا یعنی درخت جو پلر کی شکل میں ہوتا ہے وہ مسجد کے بیچ میں کھڑا تھا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنا سے ٹیک لے کر، اس کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے کہا، اللہ کے نبی یا رسول اللہ الا نجعل لک ممبرا، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان شئتم، تمہاری مرضی، چاہو تو بنا دو۔ انہوں نے ممبر بنا دیا۔ آنے والا جمعہ آیا، اس سے پہلے ممبر تیار، جمعے کے دن اس ممبر کو رکھا جا رہا تھا، اس جگہ پر جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے۔ اللہ کے نبی اس تنا کو چھوڑ کر جس کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے اس کو چھوڑا اور ممبر پر تشریف لائے۔ جیسے میرے نبی نے ممبر پر قدم رکھا، وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا، بے جان تنا رونے لگا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ، ہم نے اس کے رونے کی آواز ایسا سنی جیسے ایک اونٹنی اس وقت جب بچہ جنتی ہے آواز نکلتی ہے، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ ہم نے اس کھجور کے سوکھے ہوئے بے جان تنے سے ایسے اونٹنی کی آواز کی طرح آواز نکلتے دیکھی۔ وہ بے جان تنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنا سے سہارا لینا چھوڑا اور ممبر پر تشریف لائے تو رونے لگا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضمہ الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ایک ماں کی طرح دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس کھمبے کو، اس سوکھے ہوئے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، چمٹا لیا اس کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چمٹایا اس لیے تاکہ خاموش ہو جائے۔ جس طرح ایک ماں اپنے معصوم سے بچے کو، سسکتے روتے ہوئے بچے کو لوریاں سناتی ہے سینے سے لگا کر تاکہ وہ خاموش ہو جائے، میرے نبی نے اس درخت کو، اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ بے جان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتا، قرآن کی اور حدیث کی باتیں بتاتا، شریعت کی باتیں، دین کی باتیں بتاتا تھا، تو یہ بے جان درخت یہ سنتا تھا۔ آج میں نے اس کے سہارا لینا چھوڑ دیا تو اس لیے رونے لگا کہ میرے نبی نے میرا سہارا لینا چھوڑ دیا۔ او بھائیو ذرا غور کرو اور دل پر ہاتھ رکھو، بے جان چیز ہے، وہ رونے لگا۔ ہم تو جاندار ہیں نا، ہم تو سمجھدار ہیں نا، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، دن اور رات قرآن حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان جاگتا کیوں نہیں؟ ہمارے ایمان کو ہو کیا گیا؟
دیمک کیوں لگ گئی ہمارے ایمان میں؟ کب جاگیں گے؟ ادھر بے جان چیز روئے میرے نبی ٹیک لگانا چھوڑ دے، اور ادھر ہم بے جان چیزوں کے سامنے دن و رات قرآن و حدیث کی باتیں سنایا جائے تو ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رہ گئے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہمیں خوشی ہے اس بات پر کہ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کو بے جان چیز پتھر سلام کرے۔ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس کھجور کے تنے کا سہارا لے کر میرے نبی خطبہ دیں اور منبر آنے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، سہارا چھوڑ دیا تو وہ رونے لگا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ قیامت تک میرے نبی کے بعد میں ہم جیسے گنہگاروں کے ہاتھوں ایسے معجزات واقع نہیں ہو سکتے۔ بے شمار معجزات ہیں میرے نبی کے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابی بکری، ابو بکر کے بیٹے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی۔ ایک صحابی کو بھوک لگی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگ رہی ہے اور بھوک سے نڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے بھوک سے، کیونکہ غریبی کا دور تھا، غریبی کو پسند کرتے تھے، غریبوں سے محبت بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حل مع احد منکم، میرے صحابہ تمہارے گھروں میں یا تمہارے تھیلوں میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی خود صحابہ کرام سے کہیں کہ میرے صحابہ تمہارے گھروں میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کیسا ماحول رہا ہوگا، کیسا وقت رہا ہوگا میرے بھائیوں۔ اور لوگ بھی صحابہ کرام بھی کیسے تھے کہ جو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میرے بھائیوں، ایک آدمی کے پاس 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام ایک سا اناج نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پیسو، آٹا پیسا گیا۔ اسی دوران اسی وقت ایک چرواہا، بڑا لمبا تڑنگا آدمی جس کے گندے بال تھے، وہ بکریاں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی ان بیچنا چاہو گے ام عطیہ، یا عطیہ میں گفٹ میں ہدیہ میں دینا چاہو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بیچنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے ایک بکری خریدی۔ میرے نبی کا معجزات سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی نے بکری خریدی، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بکری کو بنایا جائے۔ بکری کے اندر سے تلی نکلی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے کہ بکری کی تلی تھوڑی سی، کلیجی، بکری کی کلیجی تھوڑی سی 130 لوگوں کو کافی ہو گئی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بکری کی کلیجی کو 130 لوگوں نے مل کر کھایا، اور بکری کا گوشت 2 برتنوں میں نکالا گیا، سب نے جی بھر کے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا اور خوب کھایا، اور پھر بھی دونوں برتن بھرے کے بھرے رہ گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ ان بھرے ہوئے برتنوں کو میں نے اپنی اونٹنی پر رکھ لیا۔ میرے بھائیو، 2 معجزات ظاہر ہوئے۔ ایک تو بکری کی کلیجی کو 130 لوگوں نے مل کر کھایا، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی الگ سے حصہ نکالا گیا، یہ معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ کہ بکری کو 2 برتنوں میں نکالا گیا اور خوب پیٹ بھر کے جی بھر کے کھایا، اور پھر بھی دونوں برتن بھرے کے بھرے رہ گئے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے ان برتنوں کو اپنے اونٹ پر رکھا۔ یہ معجزہ تھا میرے بھائیوں کہ تھوڑی سی چیز میں بے شمار صحابہ کرام کی تعداد اپنے پیٹ بھر لیتی تھی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ملک شام آپ نے سنا ہے، اور غزوہ تبوک بھی آپ نے سنا ہے۔ غزوہ تبوک، ملک شام میں ایک جگہ ہے تبوک نام کی، اور یہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں واقع ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی تھی، مکہ کو چھوڑا تھا اور مدینہ گئے تھے، اس سے 9ویں سال ایک غزوہ واقع ہوا۔ اور غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں ہمارے نبی بذات خود شریک ہوں، اس کو غزوہ بولتے ہیں، اور جس میں شریک نہ ہو اس کو جنگ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مقام تبوک میں غزوہ میں شریک ہوئے، اور بہت دور تھا یہ تبوک، ملک شام مکہ سے بہت دور تھا۔ صحابہ کرام اپنے اونٹنیوں پر، گھوڑوں پر گئے، اور بہت سارا توسا بھی تھا ان کے پاس میں، مال تھا، اور پہنچتے پہنچتے بہت سارا مال ختم بھی ہو گیا۔ اب آگے سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہے بھوک سے، پیاس سے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کاش کتنا اچھا ہوتا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہمیں، اور ہم اپنے ان اونٹوں کو جن اونٹوں پر ہم پانی بھر کر لائے ہیں
ان کو ہم ذبح کر لیتے اور کھا لیتے، بھوک مٹ جاتی، اور ان کی چربیوں سے ہم تیل نکالتے، اس کو استعمال کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بات ایسی ہے تو جاؤ پھر کاٹو۔ اسی دوران عمر بن خطاب آ گئے۔ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی اگر ایسے ہی چھوڑ دی گئی، اونٹنیوں کو ذبح کرنے دیا جانے لگا تو سواری کم پڑ جائیں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے اللہ کے نبی آپ صحابہ کرام میں اعلان کرائیں، اور جس کے پاس جو کچھ ہو وہ اس کو لائے اور ایک جگہ اکٹھا کرے، اور پھر آپ اس میں برکت کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ مالک الملک کوئی راستہ نکال دے۔ کیسا راستہ؟ ایک بکری کی کلیجی میں 130 لوگ کا فارغ ہو گئے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسا کوئی راستہ نکال دے۔ فدعا بنطع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان منگایا، فبسطہ، اس کو پھیلا دیا، اور صحابہ کرام اعلان کرایا کہ بھائی لاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لاؤ اور دسترخوان پہ ڈالو۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام بہت سارا توسا لے کر گئے تھے، کوئی ایک مٹھی کھجور لے کر آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی جو لے کر آ رہا ہے، اور کوئی روٹی کا آدھا ٹکڑا بچا ہوا ٹکڑا لا رہا ہے۔ اتنے سارے صحابہ کرام انہوں نے تھوڑا تھوڑا ملایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکٹھا کیا اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ ثم دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، اے اللہ تو ہمارے تھوڑے سے کھانے میں برکت عطا کر دے۔ اللہ مالک الملک نے اس میں ایسی برکت دی۔ کیسی برکت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ برتنوں کو بھر لو، اپنے اپنے برتنوں کو بھر لو، کوئی برتن خالی نہ رہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برتن بھرنے کے لیے کہا گیا تو ایک ایسا برتن نہیں بچا جس کو کھانے سے نہ بھر لیا گیا، اور سب نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، خوب جی بھر کے کھایا، اور پھر کھانا بچ گیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک لم یحجب الجنہ، میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کی جو اکیلا مالک ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں خود محمد اللہ کا سچا نبی ہوں۔ فرمایا کہ جس مسلمان کی، میرے امتی کی اسی یقین پر موت آئے، قیامت کے دن جنت میں جانے کو، جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں واقع کرایا، پیدا کرایا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ مالک الملک ہی ایسی ذات ہے جو حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ جس پر تمہیں یقین رکھنا ہے اور اسی حالت میں مرنا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اگلا واقعہ جو بڑا اچھا بھی ہے اور آپ کا دل بھی دہلے گا اور خوشی بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کا موقع تھا۔ خندق کہتے ہیں کھائی کھودنے کو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، فارس سے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ ایک بار ہوا اس طرح جب اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کو عام کیا، صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو جو دشمن تھے، اسلام سے دشمنی کرنے والے، نبی کو ختم کر دینے والے، ان سے یہ ترقی دیکھی نہ گئی مسلمانوں کی۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا، اور بہت بڑی تعداد تھی، یہودیوں کے ساتھ اور بھی بے شمار قبیلے تھے جو نبی کے دشمن تھے۔ سب نے پلاننگ کی کہ فلاں دن حملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی کہ یہودی اور اسلام کے بہت سارے بے شمار وہ دشمن قبیلے جو دشمنی کرتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی ٹولی بلائی فوراً اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا۔ مشورہ یہ دیا کہ مدینے کے چاروں طرف کھائی کھودی جائے، خندق کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے۔ کھود دیا۔ اللہ کے نبی بھی کھدوا رہے ہیں، پسینے ٹپک رہے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، پیاس سے پریشان ہیں، اور جوان بھی ہیں، بالغ بچے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اتنی گہری کھائی کھودی۔ جب یہودیوں نے حملہ کرنا چاہا، آگے بڑھے، دیکھا کہ کھائی کھدی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت بڑی ناکامی ہمارے لیے، کھائی کھدی ہوئی ہے، گڑھا کھدا ہوا ہے، کیسے حملہ کریں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کامیاب ہو گئی اور سلمان فارسی کا مشورہ کام آ گیا۔ اسی دوران جب سب پریشان ہیں بھوک سے، پیاس سے، جابر بن عبداللہ آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے ہیں، پتھر ڈھو رہے ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، اور آپ کے چہرے مبارک پر مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ میں مل بانٹ کر کام کر رہے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں۔
جابر بن عبداللہ سے نبی کی یہ حالت دیکھی نہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے، 1 سا یعنی 3 کلو آٹا ہے اور ایک پلایا بکری کا بچہ ہے۔ بکری کے بچے کو تیار کر کے ہانڈی میں ڈال دیا گیا۔ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نامدار آپ جائیے رسول کے پاس میں، صرف رسول کی دعوت بولیں اور چند صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کتنے؟ 3000 صحابہ کرام ہیں۔ کہا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، کھانا تھوڑا سا ہے، 3 کلو آٹا ہے، ایک بکری ہے، یہ تو کم پڑ جائے گا۔ جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کان میں کہا اللہ کے نبی دعوت ہے اور چند صحابہ کرام کی دعوت ہے، باقی کی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا کہ جابر اب تو گھر جا اور ہانڈی کو گوشت کو اس وقت تک برتنوں میں نہ اڈیلنا نہ ڈالنا جب تک میں نہ آ جاؤں، اور روٹی اس وقت تک نہ بنانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میرے بھائیو، جابر بن عبداللہ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چلو بھائی جابر بن عبداللہ کے ہاں دعوت ہے۔ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی ہے، خوش ہو گئے صحابہ کرام، بھوک سے نڈھال تھے، پیاس سے ٹوٹے جا رہے تھے، صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی آگے آگے، صحابہ کرام کی 3000 کی تعداد پیچھے پیچھے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا اللہ کی بندی، میں نے تو ایسا ہی کہا جیسا تو نے مجھ سے کہا تھا۔ اب بیوی کی اور جابر بن عبداللہ کی بحث ہونے لگی کہ تو جانے میں نے تو تجھ سے کہا تھا، لوگ برا بھلا کہیں گے، تجھے کہیں گے، اتنے سارے لوگ ہیں، کھانا تھوڑا سا ہے، کم تو پڑے گا، ناک کٹے گی نا، تو جانے، لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے، میرا کوئی دوست نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا میاں اور بیوی کی دونوں کی کس طرح باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کی بندی میں نے ایسا ہی کہا تھا جس طرح تو نے کہا۔ میرے بھائیو، کیا پتا تھا کہ آگے معجزہ ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، صحابہ اکرام کی 3000 کی ٹولی ہے۔ اللہ کے نبی نے جابر بن عبداللہ کی بیوی سے کہا اے اللہ کی بندی، تو ایک اور دوسری عورت بلا لا جو روٹی بنانے میں تیری مدد کرے، اور اس ہانڈی سے گوشت کو ڈوئی کے ذریعے سے اڈیلتی جا برتنوں میں۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام لائن لگا کے بیٹھ گئے، 3000 ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جتنا گوشت ہانڈی میں تھا اتنا ابھی بھی بچا ہوا ہے، اور جتنا آٹا پہلے تھا اتنا ہی آٹا ابھی بھی بچا ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، خوب پیٹ بھر کے۔ میرے بھائیوں، ایک بکری کا پلایا بچہ تھا اور 3 کلو آٹا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں ایسا معجزہ کرایا کہ وہ صحابہ کرام جو بھوک سے تڑپ رہے تھے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی بھوکا ہوتا ہے وہ کھانے پر کس طرح شیر کی طرح ٹوٹ کے پڑتا ہے اور بہت سارا کھانا کھاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی تعداد، اور پھر بھوکے کس قدر انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا لیڈر ایسا ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر ہمارا قائد ایسا ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا نبی ایسا ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو اپنی امت کے خاطر راتوں میں اپنی نیندوں کو قربان کر کے اپنی امت کی کامیابی کے لیے روتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کھانے میں تھوکا اور پھر برکت کی دعا مانگی، برکت کی دعا مانگی۔ میرے بھائیوں، آپ کو تھوک کے الفاظ سن کر آپ کو گھن آ رہی ہوگی۔ یہ وہ نبی ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے چمڑے کا گدا بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ اس پر آرام فرماتے، جب سو جاتے تھے تو گرمی کے موسم میں آپ کے جسم سے پسینہ آتا تھا، ام سلیم ان پسینے کے قطروں کو لے کر اپنی خوشبو کی شیشے میں ڈالا کرتی تھی۔ اور سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، یعنی سمامہ بن اسال سے، کہ اے سمامہ بن اسال، جب مجھے کفن دیا جائے تو میرے کفن پر وہ خوشبو لگانا جس خوشبو کی شیشے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینوں کو ڈالا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مشک سے بھی زیادہ تیز خوشبو آتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسم پر ملتے تھے۔ میرے نبی وضو کرتے، صحابہ اکرام وضو کے جو نیچے قطرے گرتے ان کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے چہرے پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، پیٹھ پر، اور نہ جانے کہاں کہاں ان کو ملتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پسینے نہیں تھے،
وہ خوشبو تھی۔ یہ میرے نبی کا اتنا بڑا معجزہ کہ شاید میرے علم میں کسی نبی کے ساتھ یہ معجزہ نہیں ہوا کہ اس کے پسینوں سے خوشبو آئے، اس کے جسم سے خوشبو آئے۔ یہ آخری نبی جو ہمارے نبی ہیں، کتنی فخر کی بات ہے نا، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی راتوں میں ہمارے لیے روئے، جو نبی راتوں میں ہمارے ہاتھ اٹھا اٹھا کر گڑ گڑائے ہماری کامیابی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے کہ مولا میری جنت کو، میری امت کو جنت میں داخل کر دے، مولا میری امت کو تو ایک ساتھ تباہ و برباد مت کرنا، مولا میری امت کو ایک ساتھ تو نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح برباد مت کرنا۔ میرے نبی نے یہ دعائیں مانگی تھی۔ میرے بھائی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بے شمار معجزات ہیں جو مجھے آپ کے سامنے اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، تندرستی دی، آپ کو بھی، تو دوسرا معجزہ، دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس آج کے خطبہ سے ایک بات معلوم ہوئی، وہ یہ جو کڑوی بھی ہے، سچ بھی ہے، کہ ہم اپنے جاندار بھائی کو کھڑا کھڑا روتے ہوئے چھوڑ دیں گے، لیکن ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نے اس بے جان تنے کو، کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو روتا ہوا نہیں چھوڑا۔ آپ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، چمٹایا، جس طرح ماں بچے کو چپ کرنے کے لیے لوریاں سناتی اور چپ کرتی ہے، میرے نبی نے اس بے جان چیز کو اپنے گلے سے لگایا اور ہاتھ پھیرا تاکہ خاموش ہو جائے۔ آج ہم اپنے بھائیوں کو نہتا، بے بس کھڑا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کا یہ ایک خلاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا جتنے بھائی بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا جتنے بھائی ادھر ادھر ناجائز پھنسے ہوئے اللہ ان کو نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی آسان سا راستہ پیدا فرما، مولا ہماری ماں بہنوں کی بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مولا تو ہمارے کاروبار میں، تجارت میں روزی اور صحت و تندرستی میں برکت نازل فرما، مولا تو ہماری ہمت میں، شجاعت میں، بہادری میں، ہمارے حوصلوں میں، سچ بولنے میں مولا تو برکت نصیب فرما، مولا جتنی ہماری بچیاں اور بچے دنیا سے جا چکے اللہ تو ان کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے، مولا جب بھی موت آئے ایمان کی حالت پر موت آئے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔